अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्विशा सलीम और मैं हूं गौहर। इस रात हेडलाइन से अपनी जानी बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। पाकिस्तान जल्द खत्ते में तरक्की के सफ़र में चीन का हम कदम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान को कर्जे नहीं सरमायाकारी और महारत दरकार है। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म ने चीन में तकरीब से खिताब में चीनी सरमायाकारों को मादनियात में सरमायाकारी की दावत दी और पाक चीन इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया। 75 years of our great friendship between Pakistan and China, that President Xi Jinping is a visionary leader. In the next 5-7 years, we expect that we can increase our agri-product trade to China by about $10 billion. And this is not a big task. Pakistan is looking for expertise, experience, investments, not loans, not aid, not handouts. पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने आलमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए चीन का ताउन कलीदी करार दिया। कहा कि कारोबार के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं। चैलेंजेस के बावजूद गुज़िश्ता 4 सालों में पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम हासिल किया। अब मुल्क की माशी इशारे मुस्बत रुझान ज़ाहिर कर रहे हैं। Leadership of Prime Minister, our government is pursuing an ambitious agenda of economic revival, industrial expansion and sustainable growth. More than 300 MOUs with a total value exceeding $13 billion. Pakistan and China celebrate 75th anniversary of diplomatic relations. I am extremely happy to see our iron brotherhood growing stronger and stronger with each passing year. His leadership, this journey has gathered, alhamdulillah, great momentum, confidence and purpose. ईरान अमरीका मुआहदे से मुतालिक सदर ट्रंप पुरुम्मीद हैं। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा मुज़ाकरात के हतमी निकात आखिरी मरहले में हैं। उनका कहना था कि ये मुआहदा सिर्फ अमरीका और ईरान तक महदूद नहीं होगा, दीगर मुस्लिम ममालिक भी इसका हिस्सा होंगे। उन्होंने इस सिलसिले में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को भी सराहा। मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के इम्कानात रोशन। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे के हवाले से बड़ा इंकिशाफ कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे पर बेशतर मामला तय पा चुके हैं। मुज़ाकरात अब अपने आखिरी और हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं। ट्रंप के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदा सिर्फ अमरीका और ईरान तक महदूद नहीं होगा, बल्कि कई अहम मुस्लिम ममालिक भी इस अमल का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा, जिससे तिजारती सरगर्मियों में बेहतरी मुतवक्के है। अमरीकी सदर का कहना था कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, तुर्किया, मिस्र, उर्दन और बहरीन की क़यादत से भी ईरान से मुताल्लिक़ मफ़ाहिमती उमूर पर तफसीली राब्ते किए गए। ट्रंप ने कहा इसराइली वज़ीर आज़म को भी पेशरफ्त से आगाह कर दिया गया है, जबकि तमाम फ़रीक़ैन को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए एतमाद में लिया जा रहा है। उन्होंने इस पेशरफ्त को मशरिक़ वुस्ता में एक बड़ी सिफाती कामयाबी करार देते हुए कहा अगर मुआहदा तय पा गया तो खित्ते में नई सियासी सबबंदियाँ सामने आ सकती हैं। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। अगले मुज़ाकराती दौर की मेज़बानी जल्द मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हुए कहा कि खत्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान की खित्ते में अमन की कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म ने कहा अगले मुज़ाकराती दौर की मेज़बानी जल्द मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हुए कहा कि खित्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को क़याम अमन के लिए गैर मामूली कोशिशों पर मुबारकबाद देते हुए एक्स पर बयान में कहा कि
پاکستانی قیادت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی مفید اور تعمیری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ امریکی صدر نے سعودیہ، قطر، ترکی، مصر، UAE، اردن اور پاکستان کے رہنماؤں سے اہم ٹیلی فونک گفتگو کی۔ معاہدے کے لیے ایران افزودہ یورینیم سے دستبردار ہونے جا رہا ہے، یہ دعویٰ نیو یارک ٹائمز کی جانب سے سامنے آیا۔ اخبار نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یورینیم ذخیرے سے متعلق حتمی تفصیلات معاہدے کے بعد شروع ہونے والے مذاکرات میں طے کی جائیں گی۔ نیو یارک ٹائمز نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران نے اپنے افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہونے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اخبار نے 2 اعلیٰ امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایران نے یہ آمادگی امریکہ کے ساتھ کشیدگی اور ممکنہ جنگ کے خاتمے کے لیے ظاہر کی ہے۔ حکام کے مطابق ایران اپنے یورینیم کے ذخیرے سے کس طرح اور کن شرائط پر دستبردار ہوگا، اس کی تمام تر تفصیلات ممکنہ معاہدے کے بعد شروع ہونے والے باقاعدہ مذاکرات میں طے کیے جائیں گی۔ اس خبر پر ایران کی جانب سے کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ایرانی حکام نے امریکی اخبار کی رپورٹ کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر نیو یارک ٹائمز کا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہے تو یہ مشرق وسطی میں امن قائم کرنے اور ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کی جانب اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت ہوگی۔ امریکہ ایران معاہدے کا اعلان کب متوقع ہے؟ واشنگٹن ٹائم نے دن بتا دیا ہے، ساتھ معاہدے کے چند نکات بھی عیاں کیے گئے۔ امریکی اخبار کے مطابق ہفتے کے روز الصبح ایک عبوری مسودے پر اتفاق کر لیا گیا تھا۔ اتوار کی دوپہر جنگ کی شام ڈھل جائے گی، امن کا سورج طلوع ہوگا۔ واشنگٹن ٹائمز معاہدے کے اعلان کا وقت بتا گیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایک عبوری مسودے پر ہفتے کو اتفاق رائے کیا گیا۔ اخبار کے مطابق اس پس پردہ ڈپلومیسی کو کامیاب بنانے میں دونوں اطراف کے اعلیٰ ترین مذاکرات کاروں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر غالیباف، امریکی صدر JD وینس، امریکہ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر پہلے ہی اس مجوزہ معاہدے کے ڈرافٹ پر متفق ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اتوار کو معاہدے پر دستخط کی صورت میں 6 ہفتوں کی جنگ بندی مستقل ہو جائے گی۔ دونوں ممالک تمام محاذوں پر جنگ ختم کرنے کے پابند ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو مشرق وسطی میں طاقت کے توازن اور علاقائی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ قیادت نے کوئٹہ میں دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ واضح کیا گیا کہ مستعلانہ کارروائیوں سے پاکستان کا عزم متاثر نہیں ہوگا۔ بیانات میں متاثرین سے اظہار یکجہتی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔ چمن کھاتے کے قریب دھماکے میں 10 افراد زخمی ہوئے۔ اس متعلق آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ بم دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کریں گے۔ وزیر داخلہ امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے جنیوا میں سعودی عرب، سوڈان اور شام کے وزرائے صحت سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقاتوں میں صحت کے نظام کی بہتری، تجربات کے تبادلے اور مشترکہ اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان میں صحت کے شعبے میں اصلاحات جاری ہیں اور ویکسین کے میدان میں خود کفالت کی جانب پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستان کی آٹو موبائل انڈسٹری میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ عالمی آٹو موبائل برانڈ JAC موٹر کو پاکستان میں باضابطہ طور پر لانچ کیا گیا۔ کراچی میں منعقدہ تقریب میں JAC موٹر کے جدید الیکٹرک اور اسمارٹ وہیکل ماڈل متعارف کرائے گئے ہیں۔ تقریب کا انعقاد لکی موٹر کارپوریشن کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب کے دوران AION اور ہائیپ ٹیک برانڈ کے تحت 4 نئی گاڑیوں کی رونمائی کی گئی۔ لاہور میں پاکستان کی آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی۔ کیو آٹوز اور کیو لنکس کی جانب سے جدید الیکٹرک گاڑیوں کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چینی کمپنی کی گاڑیاں متعارف کروائی گئیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں خرم ملک۔ پاکستان آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے اچھی خبر، جدید الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرا دی گئیں۔ تعارفی تقریب کا انعقاد کیو آٹوز کی جانب سے کیا گیا، جہاں چینی کمپنی کائی کی گاڑیاں لانچ کی گئیں۔ کمپنی حکام کے مطابق کیو آٹوز کو پاکستان میں سیلز، ڈسٹریبیوشن اور آفٹر سیلز سروس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ لانچ کی جانے والی گاڑیوں میں کائی X3 پرو EV اور EQ04 شامل ہیں۔ کیو آٹوز کے ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ امجد وٹو کا کہنا تھا کہ کمپنی پاکستان میں ماحول دوست اور جدید ٹرانسپورٹ متعارف کروانا چاہتی ہے۔ ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے ایک رائٹ پرائس کے اوپر گاڑی کو لے کے آنا یہ کامیابی ہے۔
مطلب آپ دیکھیں نا 3990 کے اندر پہلی 200 گاڑیوں کو ڈیلیور کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک مڈل کلاس فیملی جو 5 لوگوں میں محیط ہے ان کو ایک سیف سفر چاہیے. اور پاکستان کے اندر خاص طور پہ روڈز نیٹ ورک اتنے شاندار اب بن گئے ہوئے ہیں کہ آپ کی گاڑی آپ کو 400 کہہ رہے ہیں تو 400 ہی مل رہی ہے, 300 کلومیٹر کہہ رہے ہیں 300 کلومیٹر ہی مل رہی ہے. تو یہ ان کے لیے ایک تو ماحول صاف ہوگا اور دوسرا جو ہے نا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لیے بہت یوزفل گاڑی ہوگی انشاءاللہ. کیو آٹوز کے ڈائریکٹر آپریشنز انجم وٹو کا کہنا تھا الیکٹرک گاڑیاں جدید بیٹری ٹیکنالوجی اس کے اندر 3990 کے اندر وہ گاڑی جو پورے اس ریجن کے اندر پاکستانی روپی کے اندر کم از کم 50 لاکھ روپے میں مل رہی ہے, وہ 3990 کے اندر ہم دینے جا رہے ہیں. صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ پنجاب حکومت گرین انرجی اور الیکٹرک وہیکلز کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. تقریب میں پاکستان اور چین کی دوستی کو ای وی سیکٹر میں اہم پیش رفت قرار دیا گیا, جبکہ کیو لنکس گروپ نے آٹو موبائل سیکٹر میں مزید بڑے منصوبوں کا عندیہ بھی دیا. کیمرامین محمد اخلاق کے ساتھ خرم ملک, بول نیوز, لاہور. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.